سرکار میں مداخلت کا الزام ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر شیر افضل کو گزشتہ روز پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے پر گرفتار کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما شعیب شاہین، زین قریشی، شیخ وقاص اکرم بھی دھر لیے گئے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے کئی گھنٹوں تک منظر عام سے غائب رہے، اس کے بعد صبح پشاور پہنچے۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، اس وقت سنجانی میں پی ٹی آئی جلسے کے بعد ملکی سیاست میں بڑا بریک ہوا ہے۔ اسی کی تفصیلات جانیں گے، امرین علی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ امرین بتائیے گا اس وقت اسلام آباد کی صورتحال کیا ہے؟ بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عدالت میں پیش کیے جانے تھے اور حکومتی موقف کیا سامنے آیا ہے؟ دیکھیں جی، 24 گھنٹوں بعد یہ رول ہوتا ہے کہ جب آپ کسی گرفتار کرتے ہیں تو انہیں صبح سویرے عدالت میں پیش کیا جانا لازم ہوتا ہے۔ تاہم ابھی تک تو عدالتیں، جتنی بھی ضلعی عدالتیں ہیں وہاں پر ابھی حالات نارمل ہیں۔ ابھی تک پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتاری کے بعد پیش نہیں کیا جا سکا ہے۔ اس وقت میں ضلعی عدالت کے باہر موجود ہوں، یہ سیشن عدالت ہے۔ تاہم یہ بتایا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ اے ٹی سی چونکہ یہاں سے تھوڑی ہی دور ہے، انسداد دہشت گردی عدالت میں جو ملزمان ہیں ان کو پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ اور اب تو تھانہ نون کی جو ایف آئی آر تھی وہ بھی سامنے آ گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ جو ملزمان ہیں ان پر جو سنجانی میں جلسہ کیا گیا اس حوالے سے توڑ پھوڑ کی گئی، کار سرکار میں مداخلت کی گئی اور پولیس کے ساتھ جھڑپ بھی ہوئی۔ شیل جو ہے وہ اگر پولیس نے فائر کیے تو بدلے میں رہنماؤں کی جانب سے بھی خاصی جو دھکم پیل تھی، پتھراؤ تھا، وہ دیکھنے میں آیا، جس کے باعث مقدمات جو ہے وہ درج کر لیے گئے ہیں۔ مزید جب عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا اور پولیس اپنا بیان دے گی تو ڈیٹیل سامنے آئے گی کہ کیوں کر ان کو گرفتار کیا گیا۔ ابھی تک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 780A کی دفعہ ہے جو تمام 28 گرفتار جو ملزمان ہیں ان پر لگائی گئی ہے۔ 780A کی دفعہ بیسیکلی جو ہوتی ہے وہ دہشت گردی کی دفعہ ہوتی ہے۔ جب آپ علاقے میں دہشت گردی کا کوئی بھی عنصر آپ کے ایکشن سے نظر آتا ہے تو واپس 780A کی دفعہ کو لگا دیا جاتا ہے۔ 28 یہ رہنما ہے پی ٹی آئی کے جن پر کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی۔ سنجانی جلسے کا چونکہ 7 بجے کا وقت دیا گیا تھا، 7 بجے کی بھی خلاف ورزی کی گئی، اس کے باوجود جاری رہا۔ تاہم اس کے باوجود کہا گیا کہ جب ان کو روکا گیا تو پتھراؤ بھی کہا گیا ہے کہ رہنماؤں کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا۔ دفعہ 144 کی بھی خلاف ورزی بتانے میں آ رہی ہے، پولیس بتا رہی ہے کہ دفعہ 144 کی بھی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ تاہم یہ تمام تر جو دفعات ہیں ان کو شامل کر لیا گیا ہے۔ توڑ پھوڑ کے تحت بھی جو مقدمہ ہے وہ درج کیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 3 تھانے ہیں ٹوٹل جن میں یہ مقدمات ہیں۔ اس وقت صرف تھانہ نون کی ایف آئی آر سامنے آ چکی ہے، جبکہ دیگر جو 2 ایف آئی آر ہیں وہ بھی جب پولیس ملزمان کو پیش کرے گی تو ایف آئی آر بھی جو ہے وہ امرین یہ بتائیے، سیشن عدالت کی بات کریں تو امرین یہ بتائیے، اس تمام تر معاملے میں ایک اہم اکیوز ہیں اور وہ کل 8 گھنٹے غائب رہے، یعنی کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ، ان کے حوالے سے کیا اطلاعات موصول ہیں؟ ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے، کیا ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی؟ کچھ کہتی ہے انتظامیہ؟ دیکھیں جی، انتظامیہ ابھی تک کوئی موقف تو نہیں دے رہی، لیکن اگر رات والی گرفتاریوں کی بات کریں تو موقف تو ان کی جانب سے بھی نہیں دیا گیا تھا اور اچانک ان کی گرفتاریاں جو ہے وہ عمل میں لائی گئیں۔ تاہم اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو علی امین گنڈا پور ہیں ان کی بھی گرفتاری کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بھی گرفتاری میں گرفتار کرنے کا امکان ہے، اور جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی تقاریر میں جو نازیبہ الفاظ کیے تو ان پر تو دفعہ 144 اور توڑ پھوڑ اور کار سرکار میں مداخلت کے علاوہ جو نازیبہ گفتگو کی گئی وہ مقدمہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ شامل کیا جا سکتا ہے، جو انہوں نے صحافیوں کے ساتھ نازیبہ گفتگو کی، نازیبہ الفاظ استعمال کرنے کی بات کی اور دیگر بھی جو ان کی تقاریر میں الفاظ شامل ہیں، تو ممکن ہے کہ ان پر جو ہے وہ جو دیگر مقدمات ہیں، جو دیگر رہنما ہیں ان کے مقدمات سے ان کے جو مقدمات ہیں ان کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ابھی تک تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، چونکہ سیشن عدالت میں موجود ہوں، یہاں پر صبح سے ابھی حالات نارمل ہیں، ابھی ملزمان کو پیش نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس سے چونکہ تھوڑی ہی دور ہے اے ٹی سی کی عدالت، وہاں پر ان تمام ملزمان کو پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ عدالتی وقت جو ہے وہ 4 بجے تک بتایا جا رہا ہے، لیکن ابھی صرف 12:15 ہی بجے ہیں، ابھی تک ملزمان کو پولیس پیش کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اچھا، پولیس پیش کرنے میں ناکام رہی ہے لیکن گرفتاری عمل میں آ چکی ہے۔ امرین ہمارے ساتھ موجود رہی اور اس خبر کے حوالے سے بھی بتائیے کہ تھانے نون میں درج مقدمے کی کاپی بھی سامنے آئی ہے۔ ایف آئی اے کے مطابق شعیب شاہین اور عامر مغل کی ہدایت پر روڈ بلاک ہوا، ڈنڈوں اور پتھروں سے پولیس پر حملہ کیا گیا، مقدمہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج کیا گیا۔
पुलिस पर हमले और गाड़ियों की तोड़फोड़ की दफात भी शामिल की गई हैं। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि मुकदमे के मुताबिक एहलकारों को जख्मी किया गया, एंटी राइट गन भी छीन ली गई है और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला करके खौफ और दहशत फैलाई गई। मुलजमान किसी भी वक्त अदालत में पेश हो सकते हैं। तो ये बताइएगा, ये तो बहुत संगीन इल्जामात हैं, इसके दिफा के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहती है और जो इल्जामात उनके ऊपर लगे हैं इस हवाले से जो क्या मजीद गिरफ्तारी भी अमल में आई जाएंगी? बिल्कुल जी, चूंकि बड़ा जलसा था और अरसे बाद पीटीआई की क़यादत ने एक बड़ा जलसा जो है वो तरतीब दिया। इससे काफी देर अगर काफी पहले अगर जायजा लें तो उनको जलसे की इजाजत मिल नहीं पा रही थी, एनओसी नहीं मिल रहा था, हाई कोर्ट से भी मुतअद्दिद मरतबा रुजू किया गया, फिर हाई कोर्ट की जानिब से भी अहकामात जारी हुए कि जलसा करना तो हर पार्टी का हक है, उन्हें जलसे की इजाजत दे दी जाए। लेकिन जब संगजानी में जलसे की इजाजत मिली तो उसके बाद जो सूरत हाल बनी वो सबके सामने है। रास्ते तो मुतअद्दिद बंद ही थे, लेकिन उसके बावजूद कारकुनान जो है वो कंटेनर्स फैलांग कर जिस तरीके से पहुंचे हैं, तादाद किस तरह से इकट्ठी हुई है पीटीआई की क़यादत की, वो भी सब ने देखा। उसके बाद तोड़फोड़ की गई और पुलिस के साथ काफी ज्यादा मज़ामत देखने में आई, जिसके बाद अब गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं और रात गए तक ये गिरफ्तारियां जारी रहीं। बल्कि बताया जा रहा है कि सुबह नाश्ते तक एक गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जिसकी वकला ने मजम्मत भी की है। और अगर वकला की बात करें तो खासतौर पर शुएब शाहीन, शेर अफजल, मरवत की गिरफ्तारी के हवाले से तो वकला काफी बरहम दिखाई दे रहे हैं। वो कहने के इनको तो बल्कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी और इन्होंने किस चीज के तहत, किस कानून के तहत गिरफ्तार किया। वकला अभी यहाँ पर अगर बात करें सदूर की तो उन्होंने यहाँ पर अभी कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ मजम्मत की है बल्कि उन्होंने कहा है कि हम चुप नहीं बैठेंगे बल्कि नेक्स्ट लेवल तक जाएंगे। रियासत अली आजाद यहाँ पर गुफ्तगू करके गए हैं, अलीम अब्बासी की बात करें तो वो गुफ्तगू करके गए। इसके अलावा रात गए जूं ही गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी शुएब शाहीन की, तो एफआईआर के मुताबिक शुएब शाहीन और आमिर मुगल की हिदायत पर रोड ब्लॉक किए गए और मुख्तलिफ दफात भी शामिल की गई हैं और अब तक अदालत में पेश नहीं किया गया। 12 बजे से जायद का वक्त हो चुका है। बहुत शुक्रिया अमरीन, आपने डिटेल से बताया सब कुछ।